अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मिकाइल स्टोरी का पार्ट 3 लेकर आए हैं। उम्मीद है आप सभी को प्रीवियस दोनों पार्ट अच्छे लगे होंगे और आपने एंजॉय किए होंगे। अगर आपने अभी तक प्रीवियस दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो दोनों जाकर देख लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। ठीक कहते हैं लोग, हमारे मुआशरा एक बेवा से जीने का हक भी छीन लेना चाहता है। इस्लामी रिवायात को भूलकर अपने दकियानूसी ख़यालात को तरजीह देता है। उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। उसे अपने अब्बू का खौफ नहीं था, मगर आप अपने नाम निहाद भाई से हर बुराई की उम्मीद थी। जे अंदर आया तो अनवा पर नज़र पड़ते ही सहम गया। वो जल्दी से बेड पर चढ़ा और उसकी गोद में बैठते आंसू साफ करने लगा। आई एम शॉली मम्मी, दिया बैशे नहीं तलेदा, वो स्कूल भी दाएदा, बहुत चाला पलेते, आलमी तीब बन दाएदा। वो अनवा का चेहरा दोनों हाथों से थामने की कोशिश करता हुआ बोला। उसे लगा शायद मम्मी उसकी वजह से रो रही हैं। अनवा यकटक उसके चेहरे को देखती रही। मिश भी पाली कर ले, बस थोड़ी सी ओल अपनी गोद में भी बिठा ले, लेकिन मेदे तोई फिलेन बनाने दे, बस दे तेला बोल हो दाएदा। वो मोमी की आंसू साफ करता हुआ मज़ीद बोला तो अनवा उसे गले लगा गई। अब से कोई भी मेरी जान को तंग नहीं करेगा, मोमी सबको डांटेगी। वो लरजती हुई आवाज़ में बोली। क्या खाएगा मेरा बेबी? लंच कर लिया था आपने? वो खुद को संभालते हुए उसका ध्यान बटाने लगी। एक पत्ती बच्ची मुझे बोली, ये मेला बलगल है, ले आओल मैदे अपने कप केक दे दो। मैंने बोला नो नो नो, देखी मोमी ने इश्ते लिए बनाया है तो वही तायदा। मेरी मोमी बिल्कुल बलगल नहीं खाने देती मुझे। उसकी लंबी चौड़ी तहमीद बांधने पर अनवा हंस दी। आप बिना बर्गर लिए भी उसको कपकेक्स दे देते। यू नो शेयरिंग इज़ केयरिंग। जंक फूड बच्चों को नहीं खाना चाहिए और लंच में तो बिल्कुल भी नहीं खाना। अनवा ने उसके बाल संवारे। ओते मम्मी तल दे दूंदा, अब मुझे नगेस्त बाका दे, मुझे थाने हैं। उसके मुंह बसोरने पर अनवा ने गाल चूम लिया। ठीक है मेरी जान, आओ साथ मिलकर बनाते हैं। वो उसका हाथ पकड़े खड़ी हो गई। ठीक है मम्मी, दे हेल्प तला दे दा। अनवा उसकी बात पर मुस्कुरा दी। आज पार्क भी तो जाना है, वो याद आते ही बोली। दी हाँ, मैं और अना तले दाएंगे। वो फ़ौरन से तय कर गया। हरगिज़ नहीं, अना की तबीयत ख़राब है तो मैं ऑफिस से आकर आपके साथ जाऊंगी। अनवा की बात पर फिर से उसने पसीने छूट गए। मम्मी, आम नहीं दाएंगे पालक, अब बहुत गर्मी होती है। मम्मी, हम पार्क नहीं जाते, अब बहुत गर्मी होती है। अच्छे भले ठंडे मौसम को गर्मी कहने पर अनवा हैरत से देखने लगी। हम आज 5 बजे लाजमी जाएंगे पार्क, डेट्स इट। वो अपनी बात पुरजोर देकर बोली तो जे का मुंह लटक गया। वो बच्चा था, अपने चेहरे के उतार चढ़ाव पर काबू नहीं पा सकता था, तभी अनवा खटकी थी। वो जानना चाहती थी आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो जे को परेशान कर देती थी। वो दोस्त ही रॉन्ग नंबर होगा। अनबी को नाश्ता करवा कर दवाइयाँ देती वो जे के साथ स्कूल आ गई। उसे क्लासरूम में छोड़ती वो प्रिंसिपल ऑफिस आ गई। वहाँ पहले से कुछ टीचर्स मौजूद थीं। उसने अपना मुद्दा बताया तो सब हंस दी। उनकी नज़र में कोई बड़ी बात नहीं थी। वो टीचर तो बच्चों से प्यार करती हैं मैम, ये छोटी बात नहीं है। बच्चे दूसरों से खेलना मिलना पसंद करता है, उसको ज़बरदस्ती सब में शामिल करना उस बच्चे की जहनी नशोनुमा पर असर डालता है। मेरा बेटा बहुत मूडी है, कभी किसी के साथ खुद ही बहुत अटैच हो जाता है और किसी को देखना भी पसंद नहीं करता। मैंने इस स्कूल का बहुत नाम सुना था, इसीलिए मैं यहाँ लाई थी इसे। वो एक ही सांस में बात पूरी कर गई। मिस अनवा, आप परेशान ना हो, मैं बात करूँगी उनसे। आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल संजीदगी से बोली। मैम, मैं बहुत महाजों पर तनहा लड़ती हुए उसे यहाँ तक लाई हूँ। आप अच्छी तरह जानती हैं हमारे मुआशरे में अकेली औरत का साबित कदम रहना कितना मुश्किल है। मेरा ख्वाब था उसे यहाँ पढ़ाना। मुझे अपने बेटे को इस कौम का सिपाही बनाना है। बराए मेहरबानी उसे तालीम से मुनतरफ ना करें। उसका मजबूत लहजा उन्हें शर्मिंदगी की इंतहा गहराइयों में डुबो गया था। मैं आपकी बात से बहुत मुतासिर हुई हूँ मिस अनवा। वाकई में हर बच्चे की फितरत अलग होती है। जैसे मगरिब में इस बात का ख्याल रखा जाता है, वैसे हमें भी रखना चाहिए, तभी हमारे बच्चे पढ़ाई से नहीं भागेंगे। आप इत्मीनान रखिए, अब आपको आइंदा हमारी तरफ से परेशानी नहीं होगी। एक सीनियर टीचर बोली।
بہت شکریہ آپ کا۔ وہ مسکراتی ہوئی ان سے مل کر اسکول سے باہر نکل آئی۔ آفس آتے ہی حیات کردار نے اسے فائل میکائل کو دینے کا کہا تو وہ ناچار قدم اس کے روم کی جانب بڑھا گئی۔ وہ کچھ فائلز اٹھا کر ادھر ادھر پٹک رہا تھا۔ اسے کام کی سمجھ بھی مشکل سے آتی تھی کیونکہ کسی چیز میں دماغ لگانے کی اسے بالکل بھی عادت نہیں تھی۔ وہ ملازم سے کافی منگوا کر پینے لگا۔ اوہ نو، یہ کیسی بدمزہ کافی بناتے ہو تم میرے لیے، سارے موڈ کا ستیہ کر دیا۔ میکائل نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے منہ کے زاویے بگاڑے۔ سوری سر، جی میں آپ کو چائے بنا دیتا ہوں، ملازم ہکلایا۔ رہنے دو، بہت مہربانی تمہاری۔ ویسے یہ بتاؤ ڈیڈ کو کیسے اتنے مزے کی کافی بنا دیتے ہو جو میرے لیے تمہیں موت پڑ جاتی ہے؟ اس کے تیکھے لہجے پر بیچارے ملازم نے اپنا خشک پڑتا گلا تر کیا۔ سر جی وہ میں نہیں بناتا، ان کو تو انوا میڈم بنا کر دیتی ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں۔ ملازم نے نہ جانے کیا کیا صفائیاں پیش کر رہا تھا مگر میکائل تو انوا کے نام پر ہی چونک گیا۔ تو بات یہاں تک پہنچ چکی ہے اور محترمہ مجھ سے ایسے بھاگتی ہیں جیسے مجھے کانٹے لگے ہوں، وہ دھیرے سے بڑبڑایا۔ اس نے ہر معاملے میں خود کو ہمیشہ حق بجانب سمجھا تھا، تبھی اس کو ہر شخص برا لگتا تھا۔ ابھی وہ ملازم سے کچھ کہتا تبھی دروازہ نوک ہوا۔ اجازت ملتے ہی انوا اندر آئی۔ میکائل کے اشارے پر ملازم انوا کی دعائیں دیتا ہوا باہر چلا گیا، جس کی وجہ سے اس کی جان خلاصی ہوئی تھی۔ سر یہ فائل حیات صاحب نے دی ہے، وہ چاہتے ہیں آپ اس کو اسٹڈی کریں، کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو کر دیجیے گا۔ وہ رٹّو طوطے کی طرح سب بولتی ہوئی جانے کے لیے پر تولنے لگی۔ میکائل اس کی حرکت و سکانت کا بخوبی جائزہ لے رہا تھا۔ سنو، مجھے کافی بنا کر دو، وہ ریوالونگ چیئر پر گھماتے ہوئے بولا۔ سوری، آپ نے مجھ سے کہا؟ انوا جاتے جاتے پلٹ کر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ جی بالکل محترمہ، غالباً آپ کے علاوہ یہاں اور کوئی نہیں ہے۔ اس نے شان بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ میں یہاں کافی بنانے کی جاب نہیں کرتی۔ انوا بامشکل اپنے غصے پر قابو پاتے متوازن لہجے میں بولی۔ بابا کو بھی تو دیتی ہو، کیا ان کی چاپلوسی کرتی ہو؟ میکائل نے کوہنیاں ٹیبل پر رکھ کر دونوں ہاتھوں پر چہرہ ٹکائے استہزائی انداز میں کہہ کر اس کا ضد کرنا چاہا اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب ٹھہرا تھا۔ دیکھیں، آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، آپ مجھے مجبور نہ کریں، میں سر کو آپ کی شکایت کر دوں گی۔ اس کے وارننگ دیتے لہجے پر میکائل کردار کا چھت پھاڑ قہقہہ گونجا۔ سیریسلی، تمہیں لگتا ہے میں اپنے باپ سے ڈر جاؤں گا؟ شٹل کاک کہیں کی! ہنستے ہنستے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انوا نے لب بھیجے اس کی ہنسی دیکھی۔ جب سے وہ بندہ آفس آنے لگا تھا تب سے اس کا سکون برباد ہو کر رہ گیا تھا، جانے کس بات کا بدلہ لے رہا تھا۔ میں فضول باتوں پر بحث نہیں کرتی۔ وہ پھر سے جانے کے لیے مڑی مگر عقلی بات پر اس کے قدم جکڑ لیے۔ ہاں بھائی، ہم سے کیا فائدہ ہوگا تمہیں جب ہیڈ کوارٹر کو ہی اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے؟ شارپ مائنڈ۔ اس کے جلے کٹے انداز پر وہ آنکھیں میچ کر بامشکل اپنا اشتعال دباتے پلٹی تھی۔ آپ جو مرضی کہیں، آئی ڈونٹ کیئر۔ میں اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ ایک انسان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اس کی گھٹیا سوچ کی عکاسی کرتے ہیں، تو میں کیوں انہیں اپنا دامن گندا کروں؟ وہ استہزائی انداز میں مسکراتی ہوئی میکائل کردار کو جلا کر خاکتر کر گئی تھی۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکی نہیں کیونکہ اسے شدید گولہ باری کا خدشہ تھا۔ یوں سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو؟ میکائل نے ٹیبل پر زوردار مکہ رسید کیا جس سے سب کچھ ہل کر رہ گیا۔ آج میکائل کردار کی وجہ سے اس کا موڈ سخت خراب ہو رہا تھا۔ یہ شکر تھا دوبارہ اس سے سامنا نہیں ہوا ورنہ جنگ عظیم ہونی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوتی تو سامنے ہی ابو کو اچانک اپنے گھر میں موجود دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ جہانگیر ان کی گود میں بیٹھا ان کی داڑھی میں کھیل رہا تھا۔ وہ مسلسل مسکرا رہے تھے۔ ابو! اس کی نم آواز پر حاجی ثناء اللہ نے سر اٹھایا۔ وہ بھاگ کر روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ انہوں نے اس کے سر پر بوسہ لیا اور چپ کرانے لگے۔ مومی، ابو دیتے لیے بہت چالی چیزیں لائے ہیں۔ جے کی چہکتی ہوئی آواز پر وہ مسکرا دی۔ بیٹا تم بیٹھ کر باتیں کرو، میں آتی ہوں۔ انا بھی کھانے کی تیاری کے لیے اٹھی۔ نہیں انا، آپ آرام کریں، میں کر لوں گی۔ اس نے انہیں بٹھانا چاہا۔ تم مطمئن رہو، میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے جہانگیر نے میری مالش کی تھی۔ انبی کے بتانے پر جے نے گردن اکڑا کر داد طلب نظروں سے انوا کو دیکھا۔ شاباش میرا شیر۔ اس نے جھک کر جے کا سر چوما۔ حاجی ثناء اللہ کی پرسوچ نگاہیں ان دونوں پر ہی ٹکی تھیں۔ انبی کے جاتے ہی حاجی ثناء اللہ اس کے پاس آ بیٹھے۔ وہ ان کی سنجیدگی پر چونکی۔ جے آپ کچن میں انبی کی ہیلپ کرو، میں آتی ہوں کچھ دیر میں۔ اس نے جے کو بہلا کر باہر بھیج دیا۔ انوا بیٹے، میں چاہتا ہوں تم اب گھر چلو۔ انہوں نے محتاط انداز میں بات شروع کی۔ ابو، یہ میرا ہی گھر ہے، میں کہیں اور کیوں جاؤں گی؟ اس نے ناسمجھی سے دیکھا۔ یہ تمہارا
گھر حارث کے دم سے تھا، اب نہیں ہے۔ تمہارا گھر وہ ہے جہاں تم پیدا ہوئی تھی۔ ان کی وضاحت پر وہ نم آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ ابو، جب میں رخصت ہونے لگی تھی تب آپ نے ہی کہا تھا کہ تم اپنے گھر جا رہی ہو، اسے جنت بنا دینا، اور اب آپ ہی کہہ رہے ہیں یہ میرا گھر نہیں۔ اس کی لرزتی ہوئی آواز پر وہ لب بھیج گئے۔ بیٹے، حارث کے ہوتے بات اور تھی، مگر اب بات اور ہے۔ میں چاہتا ہوں میری زندگی میں ہی تمہارا گھر بس جائے۔ ایک رشتہ بھی ہے۔ انہوں نے پھر کوشش کی۔ 2 بیٹے ہیں اس کے، اور ایک بیوی وفات پا چکی ہے۔ وہ جے کو رکھنے کے لیے راضی ہے۔ وہ اس کی نگاہیں چرا گئے۔ ابو، میرا گھر بسا ہوا ہی ہے۔ میں اپنے بچے کے ساتھ خوش ہوں، مجھے اور کوئی نہیں چاہیے۔ میری زندگی میں حارث کے بعد کسی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کوئی خود کی اولاد سے بڑھ کر میرے جے کا خیال رکھے گا؟ میں اسے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتی ہوں، اور ایسا تبھی ممکن ہے جب وہ اپنے گھر میں ہو، اسے کبھی کوئی بھی شخص طعنہ نہ دے سکے۔ انواع کی بات پر انہوں نے سرد آہ بھری۔ پھر تم وہاں چلو، تمہاری امی اور بہنیں یاد کرتی ہیں تم دونوں ماں بیٹے کو۔ وہ مسکرا کر بولے، ابھی نہیں ابو، میری نوکری کا حرج ہوگا، اور دوسری بات میں بھابھی کے ساتھ مزید منہ ماری نہیں کر سکتی۔ آپ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ 2-3 بار ہی گھر جانے پر وہ واویلا مچاتی تھی۔ اب تو میرا جے سمجھدار ہو رہا ہے، وہ ہر بات کو محسوس کرتا ہے۔ میں نہیں چاہتی وہ حساس کمتری کا شکار ہو۔ میری بہنیں بھی تو گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہی ہیں وہاں، اور میں جانتے بوجھتے اپنے بیٹے کی شخصیت مسخ کر دوں۔ اس کی بات پر وہ شرمندگی سے سر جھکا گئے۔ ابو، میرا مقصد آپ کو شرمندہ کرنا نہیں ہے، مگر دین کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بھی ہمارے لیے ہی بنایا ہے۔ آپ چاہے جتنے مصروف صحیح، مگر تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے بیٹیوں کی بھی سنا کریں۔ بیٹیاں اپنے والد سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں آپ نے کبھی ہمارے لیے اسٹینڈ نہیں لیا، اور وہ بھائی جو اپنی بیوی کے لیے مہربان شوہر ہے، ہمیں اپنا دشمن سمجھتا ہے، وہ ہماری زندگیوں کو کٹ پتلی کی طرح نچا رہا ہے۔ ہم تو اس کے لیے ہی لمبی عمر کی اور صحت کی دعا کرتے ہیں۔ ابو، تو آپ پر تو ہماری جان بھی قربان ہے۔ کیا میں نہیں جانتی بھائی اپنے آوارہ دوست سے زویا کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں؟ خدارا ابو اپنی بیٹیوں کی ڈھال بنی تاکہ انہیں تحفظ کا احساس ہو۔ وہ روتی ہوئی ٹھہر کر بول رہی تھی، اور حاجی ثناء اللہ بہتی آنکھوں سے اپنی سب سے خاموش بیٹی کو بولتے سن رہے تھے۔ وہ واقعی ایک فوجی کی بیوی لگ رہی تھی، پرعزم اور نڈر۔ وہ اسے سینے سے لگائے سر تھپکنے لگے، اور یہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ مومی آئیں، ابو تو بی با بلا لیے، ام تانا تائندے۔ جے نے دروازے سے چہرہ نکال کر پھر ایک دم انہیں گلے لگا دیکھ کر بھاگ آیا۔ مدے بھی حق تلنائے۔ وہ جلدی سے ابو کی گود میں چڑھا گیا تو وہ تینوں مسکراتے ہوئے گلے لگ گئے۔ حاجی ثناء اللہ کھانا کھا کر کچھ دیر ٹھہرے تھے، پھر واپسی کے لیے نکل گئے۔ انواع نے پرزور اصرار پر بھی وہ نہ رکے۔ ان کی آنکھیں تو ابھی ہی کھلی تھیں۔ وہ اپنی بیٹیوں کو ہر طرح کی سہولت دیتے تھے، مگر انہیں جو اصل چیز چاہیے تھی وہ کبھی نہ دے سکے۔ ان کی بیٹیوں نے کبھی شکوہ ہی نہیں کیا تھا۔ وہ کیسے جان پاتے کہ وہ غیر محفوظ ہے؟ ہر بات کا زبان سے اظہار کرنا ضروری ہوتا ہے، کچھ باتیں کہے بغیر دوسروں تک نہیں پہنچ پاتی۔ ابو کے جانے کے بعد وہ پرسکون ہو چکی تھی۔ وہ بس وقت سے پہلے انہیں ان کوتاہیوں کا احساس دلانا چاہتی تھی۔ بعض اوقات والدین بھی غلط ہو سکتے ہیں، بس انہیں پیار سے اس بات کا احساس کروانا چاہیے۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی اللہ تعالیٰ سے گفتگو میں مصروف تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ اندر داخل ہوتے جے کی جیسے اس پر نظر پڑی تو بھاگ آیا۔ مومی لوئے مت دے آپ کو تل شپ تے شات فائت تلے دا، وہ چم جیچی بودی بنائے دا، وہ دھشوں تلتے شپ تو مالے دا۔ مومی روئے مت، جے بڑا ہو کر سب کے ساتھ فائٹ کرے گا، وہ چم جیسی باڈی بنا لے گا، وہ ڈھشوں کر کے سب کو مارے گا۔ جے نے اس کی آنسو پوچھ کر گلے لگایا تو وہ جذبات کی شدت سے مغلوب ہو کر زور زور سے رونے لگی۔ مومی جے کی بس ہوئی تھی، وہ بھی گلا پھاڑ کر رونے لگا تو انواع گھبرا گئی۔ کچھ نہیں ہوا میری جان، یہ بتاؤ آپ کے دوست نے اتنی چھوٹی ایج میں باڈی بنا لی؟ اس کی مشکوک نگاہوں پر جے بھی بامشکل چپ ہوا تھا، پھر سے رونے لگا۔ وہ اپنی ماں کا دھیان بٹانا اچھی طرح جانتا تھا۔ چپ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ انواع اسے خود سے لگائے تھپکنے لگی۔ 5 بجنے والے تھے۔ انواع اسے پارک لے جانے کے لیے تیار تھی۔ اس کے لیے حلیے بہانوں پر کان دھرے بنا وہ چل پڑی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، ان کے پاس سے گزرتا فون پر مصروف میکائیل کردار باہر نکل آیا۔ وہ آج بھی مایوس لوٹ رہا تھا، کیونکہ 4 بجے سے انتظار کرتے کرتے اب اس کی
बस हो गई थी, कुछ ऑफिस की थकन भी थी। आज भी उनका आपस में मिलना तय नहीं था, या फिर जे की दुआओं में बहुत असर था। बस कर दे यार, क्या मजनू बना फिर रहा है, एक बच्चा ही तो है, हसन ने बेजारी से कहने पर वो उसे घूरने लगा। अरे, मुझ मासूम को आंख से ही निकालने का इरादा है क्या? तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे मैंने ही उसे अगवा किया है, हसन ने मसनूई खौफजदा होकर कहा। तुम तो चुप करो मिकाइल यार, तुम ये बताओ, कभी कोई जिक्र भी नहीं किया उस बच्चे ने अपने घर का या फिर किसी के पास की जगह का? वलीद ने हसन को टोकते हुए बराह रास्त मिकाइल से पूछा। वो रिलैक्स अंदाज में हसन के बेड पर लेटे थे, जबकि वो सोफे पर बेचारगी से बैठा मिकाइल किरदार का शाहानापन मुलाहिजा कर रहा था, जिसने सारे कुशन इर्द गिर्द बिखेर रखे थे। नहीं यार, मुझे कुछ याद नहीं है कि ऐसा कुछ कहा हो उसने, लेकिन मुझे लगता है कि उसका घर पार्क के आसपास ही है, तभी वो अपनी दादी के साथ आता था, मिकाइल ने जहन पर जोर डालते जवाब दिया। अच्छा फिर? अभी वलीद मजीद बोलता तभी दरवाज़ा नॉक हुआ था। हसन उठकर दरवाजे तक गया और चाय के साथ दीगर लवाजमात लेने लगा। वलीद फ़ौरन से अलर्ट हुआ बैठा, जिस पर मिकाइल ने उसे कंधे पर मुक्का जड़ा। बेफिक्र रह, वो अंदर नहीं आने वाली, ख्वामख्वाह ही मेहनत ना कर। उसके बाद पर वलीद झेप गया। नहीं यार, मैं तो बस ऐसे ही, वो कान खुजाता हुआ बोला। मिकाइल किरदार सब जानता है बेटा जी, उसका कॉलर अकड़ाकर कहने पर वलीद ने हाथ जोड़ दिए। ये ले मेरे बाप, हाथ जोड़े हैं मैं, मेरे माफ़ कर दे, बचपन की मंगेतर है, मेरी कोई गैर नहीं है और कज़िन भी तो है। वलीद झुंझलाया। जो भी हो बेटा, फिर अभी बीवी नहीं बनी, सो आंखें कंट्रोल में रख, वरना हसन, उसने वार्निंग देते लहजे में कहा तो हसन सर पीट कर रह गया। वो बंदा किसी का खैरख्वाह नहीं हो सकता। किस आफत से पाला पड़ गया है, तौबा, आस्तीन का सांप नहीं बल्कि कोबरा है ये। वलीद ने मुंह ही मुंह में उसकी शान में कसीदे पड़े। कुछ कहा तुमने? मिकाइल ने तिरछी निगाहों से उसे देखा। अरे मैं कह रहा था कितनी गर्मी है ना आज। वलीद ने गड़बड़ाकर बात बदली। बहुत, तभी तो सर्द हवाएं चल रही हैं। उसके तंज पर वलीद ने दांत निकाले। इसी दौरान हसन ने सब कुछ मेज़ पर सजा दिया। फिर उन लोगों को किसी चीज़ का होश न रहा। माशाअल्लाह से मेरा बेटा अच्छे से ऑफिस में सेट हो रहा है, शर्मीन अलमारी में कपड़े तरतीब से रखते हुए खुशी से पूर्ण लहजे में बोली। जी बिल्कुल, खुद को सेट और दूसरों को अपसेट कर रहा है। मैगज़ीन के वर्क गिरदानी में मसरूफ़ हयात किरदार बड़बड़ाए। मैंने तो बहुत दुआएं की हैं अपने बेटे की कामयाबी की, इतने से दिनों में उसने सब संभाल लिया है। फिर तो जल्द ही वो बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बन जाएगा, पूरी दुनिया में उसकी तस्वीरें और इंटरव्यूज़ छपा करेंगे। उनकी इतने लंबे चौड़े प्लान्स पर हयात किरदार को ज़बरदस्त खांसी उठी थी। आह, क्या हुआ आपको? ले पानी पिए। वो जल्दी से पानी का गिलास भरती उन्हें पकड़ा गई। बेगम, जाकर डिनर लगवाओ, या बातों से ही मेरा पेट भरना है। पानी के चंद घूंट भरते ही हयात किरदार ने कहा, ओह मैं तो भूल ही गई थी, मिकाइल भी आने वाला होगा। शर्मीन जल्दी से उठी। लो जी, अब शोहर की कोई कदर नहीं रही और वो निकट्टू जैसे डीसीओ लग गया है शहर का। हयात किरदार ने उनको अजलत में बाहर जाते देखकर बड़बड़ाया। वो शर्मीन की खुशी की मांद नहीं पड़ने देना चाहते थे, तभी सब कुछ छुपा गए। उनका क्या कसूर था जो वो इन बाप बेटे के दरमियान पिस रही थीं। आज ऑफिस में मामूल से ज़्यादा भागदौड़ मची थी, क्योंकि हयात किरदार ने सब वर्कर्स के साथ 9 बजे मीटिंग रखी थी। सेक्रेटरी होने की वजह से उस पर काम का प्रेशर ज़्यादा था। अनबी की तबीयत भी ख़राब थी। परेशानी की वजह से वो जे को स्कूल छोड़ती ऑफिस आई थी। उसका इरादा था कि वो काम ख़त्म करके इजाज़त लेती जल्द ही घर चली जाएगी। मीटिंग के दौरान हयात किरदार सबसे गुफ्तगू कर रहे थे और नए तजावीज़ पर भी गौर फरमा रहे थे। मिकाइल उनके साथ वाली कुर्सी पर बेजार बैठा था। वो गाहे बगाहे उस पर भी नागवार नज़र डाल रहे थे। अनवा की बारी आई। वो जैसे ही बोलने लगी तो मिकाइल ने दरमियान में टांग अड़ाई। डैड, सर। वो फ़ौरन उसे टोक गए। सॉरी सर, मैं कह रहा था कि ब्लैक कलर की टैक्सी में ही शामिल करनी चाहिए हमें अपने बिजनेस में। वो खुद पर काबू पाते सपाट लहजे में बोला। अनवा, आपको क्या कहना है? उन्होंने खामोशी से खुद को तकती अनवा से मुखातिब हुए। सर, मुझे लगता है हमें एम्बुलेंस सर्विस शुरू करनी चाहिए, वो झिझकते हुए बोली। ज़बरदस्त आइडिया है ना जावेद साहब? वो पुरजोश लहजे में पूछने लगे। जी सर, बेहतरीन। जावेद साहब ने तौसीफ़ी अंदाज में अनवा को देखा। अनवा की सारी परेशानी वो एक तरह उसकी एक तारीफ़ पर पीछे चली गई थी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अनवा के
सर पर पुरस्त लहजे में मिकाइल का ज़ब्त जवाब दे गया था। एक्सक्यूज़ मी। वो उठकर बाहर निकल गया। पीछे से आती तालियों से गूंज साफ सुनाई दी थी। उसने ज़ब्त से मुट्ठियाँ भींच लीं। अपने बाप से उसका शिकवा और ज़्यादा बढ़ गया था। अनवा हयात करदार से इजाज़त लेती जे के स्कूल आ गई थी। जाने क्यों उसका दिल बहुत घबरा रहा था। जे का हाथ पकड़े वो घर का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हो गई। जे की बातें नॉन स्टॉप जारी थी, मगर उसने ध्यान न दिया। अना भी आज उसे किचन में नज़र नहीं आई तो वो भागकर उनके कमरे में पहुंची। वो बेसुध पड़ी थी। उसे कुछ बहुत कीमती खो जाने का एहसास शिद्दत से हुआ था। उसने अनबी का चेहरा पकड़ा तो वो एक जानिब ढुलक गई। वो ज़ोर ज़ोर से चीखती उन्हें पुकारने लगी, मगर कोई जवाब न मिला। उसकी आह बका सुनकर सब हमसाया भागे आए। डॉक्टर चेकअप करने पर पता चला वो तो काफ़ी देर से वफ़ात पा चुकी हैं। जे एक तरफ दरवाजे से चिपक कर सहमा हुआ सा सबको देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी ये क्या हो रहा है। अनवा के घर वालों को इत्तला कर दी गई थी। वो सब यहाँ मौजूद थे। कुछ ख़वातीन की उसके किरदार को लेकर चहगोमोइयाँ भी जारी थीं। कोई तारीफ़ कर रहा था उसकी तो कोई बुराई। लोग अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए ना किसी की खुशी की परवाह करते हैं ना गम की। लोगों को ये शिकायत थी कि वो अनबी को घर अकेले छोड़कर चली जाती थी, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे होनी को कौन टाल सकता है। जे को अनाया संभाल रही थी। उसने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। वो अनवा के पास जाना चाहता था, मगर अनवा की तबीयत ख़राब थी। हयात करदार भी ऑफिस के लोगों के साथ जनाजे में शिरकत के लिए आए थे। उसके भाई इबाद और भाभी तो अगले दिन ही चले गए थे, मगर बाकी सब उसके साथ रुके थे। वो 2 हफ्तों से ऑफिस भी नहीं जा रही थी। उसकी अम्मी अब्बू ने बहुत ज़ोर लगाया कि वो उनके साथ चले, लेकिन वो नहीं मानी। आखिर तंग आकर अब्बू ने उसकी अम्मी और तीनों बहनों को भेज दिया और खुद वहीं रह गए। अनवा सोने के लिए आकर लेटी तो जे को गुमसुम पाया। जे मम्मी की जान क्या हुआ है? उसने जे के बाल बिखेरे। अना ताए मुझे बहुत याद आ रही है। उसने मुंह बसोरा। वो आपके बाबा के पास चली गई हैं। वो उन्हें मिस कर रही थी। उसने जे को पुचकारा। मम्मी मुझे भी उनके पास जाना है। उसकी बात पर अनवा ने दहल कर देखा। नहीं मेरी जान, फिर मम्मी अकेली कैसे रहेंगी? उसकी नम आवाज़ पर जे ने अपना छोटा सा हाथ उसके गाल पर रख लिया। सॉरी मम्मी, जब जे आपके साथ ले जा, डोंट वरी। उसके दिलासे पर अनवा ने उसे गले लगा लिया। अगली सुबह अनवा ने अब्बू और जे के लिए नाश्ता करवाया। अब्बू किसी काम से बाहर गए थे। जब इबाद तनफन करता आन पहुंचा। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? जब कहा है वापस चलो तो क्यों नहीं जाती? ऐसा कौन सा खजाना दबा कर रखा है यहाँ? वो आते ही फट पड़ा। मेरी मर्जी, जो भी करूँ, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। कोई कुंवारी नौउम्र दोशीज़ा नहीं हूँ जो दूसरों के हुक्म पर चलूँ। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन हयात हैं, तो बराए मेहरबानी आप अपनी बीवी बच्चों की तरफ मुतवज्जह दें। वो भी फ्री हुई शेरनी की तरह दहाड़ी। जे अपने खिलौने छोड़कर भाग कर आया था। तुम? इबाद ने दांत पीसे उसे पहली बार अपनी किसी बहन की आंखों में बगावत देखी थी। वो तो उन पर अपने फैसले थोपने का आदी था, तभी रहा ना गया। चलो मेरे साथ, देखता हूँ कैसे रहती हो यहाँ अब तुम। सज्जाद को उसके बाजू से दबोच कर खींचता हुआ दरवाजे तक लाया और कुंडी खोलने लगा। मोमी, जे सहम कर रोता हुआ उसे पुकारने लगा। वो मुसलसल अपना बाजू छुड़ाने की जद्दोजहद कर रही थी। अब तवाना मर्द के सामने उसकी सारी कोशिशें रायगा थीं। ये क्या हो रहा है? दरवाज़ा खुलते ही दबा दबा सा गुस्सा भरा लहजा उन्हें चौंका गया। अनवा दंग नज़रों से सामने देखने लगी। कौन हो भाई जो ऐसे घुसे चले आ रहे हो? पीछे हटो। वो बदतमीज़ी से गुर्राया, जिस पर अनवा ने उसके हाथ झटक दिया। मैं जो कोई भी हूँ, बरखुरदार, तुम अपनी हद में रहो, तुम बेहतर होगा। ये क्या तरीका है? उन्होंने उसके बाजू दबोचने की तरफ इशारा किया। बात सुनी नहीं मेरी? आप पराए फड्डे में घुसने की बजाय अपने काम से काम रखें। अपनी दौलत और अमारत का रोब किसी और पर झाड़िएगा। बहन है ये मेरी, तो जैसी मर्जी लेकर जाऊँ इसको। इबाद बदलिहाजी से बोला। भाई हो तो भाइयों की तरह ही डील करो। ये क्या जंगलीपन दिखा रहे हो? उन्होंने ज़ब्त से मुट्ठियाँ भींच लीं। पीछे खड़े जावेद साहब भी बीचोताब खाकर रह गए। सॉरी सर, आप इनके मुंह मत लगिए प्लीज़। इनकी तरफ से मैं आपसे मुआवजत करती हूँ। अनवर शर्मिंदगी से बोली। ओह, तो बॉस है तुम्हारा, शाबाश भाई। मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। किसी की बाप में भी हिम्मत नहीं। इबाद इस्ताज़िया अंदाज में बोला। अपने बाप के बारे में कैसा कह रहे हो? हाजी सनाउल्लाह की आवाज़ पर सब मुड़े थे, जो हाथ में खुबानी और अखरोट के शॉपर लिए खड़े थे। अब्बू, मैं लेने आया हूँ इसको। आप भी उसकी बातों में आकर यहीं के होकर रह गए हैं। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं।
آپ چلیں، ہم جو رشتہ دیکھا ہے وہاں اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے والد کو دیکھتے ہی مطلب کی بات پر آیا، تمہیں اور لوگوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی اس کا باپ زندہ ہے، تم جیسے آئے ہو ویسے ہی واپس لوٹ جاؤ۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولے، لیکن ابو، وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ، وہ گرائے۔ یہ بات پہلی بار سب کے سامنے ان سے کی بے عزت افزائی پر زرد رنگت لیے وہاں سے نکل گیا۔ ابو دان جے بھاگ کر روتے ہوئے ان کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ بس میرے بچے، کچھ نہیں ہوا ہے، انواع بیٹے کو لیے اندر جاؤ اور کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو، آئے آپ لوگ۔ وہ بیک وقت سب کو مخاطب کرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھی۔ میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے میرے بیٹے کے رویے کی، دراصل یہ سب میری ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ میں دین کے کاموں میں لگا رہا اور اپنی دنیا سے لاتعلق برتی، میری لاپرواہی نے اسے گھر کا سربراہ بنا دیا۔ وہ میری بیٹیوں کے ساتھ کیا کرتا یہ مجھے کچھ علم نہ ہو سکا، جب علم ہوا تو میں نے اگنور کر دیا۔ وہ سر جھکا کر پشیمانی سے بولے۔ حیات کردار کو ان میں اپنا آپ نظر آ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں حاجی صاحب، میں نے برا نہیں منایا، آپ فکر مند نہ ہوں، ٹھیک ہو جائے گا سب۔ والدین اپنی اولاد کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، آگے ان کی قسمت۔ حیات کردار سرد آہ بھرتے انہیں دلاسا دے گئے۔ ابھی ان کی بات چیت جاری تھی کہ جے نے دروازے کے اندر جھانکا۔ ابو میں آداؤں؟ اس کی آواز پر سب دروازے کی طرف مڑے۔ آؤ آؤ میرے بچے، جلدی سے آ کر مہمانوں سے ملو۔ انہوں نے اسے بلایا تو وہ بلا جھجک بھاگا آیا۔ السلام علیکم، مائی نیم از جہانگیر دید، آل شب مجھے دے کہتے ہیں، آل شب مجھے جے کہتے ہیں۔ اس کے تعارف پر سب مسکرا دیے۔ او سو کیوٹ بیٹا، ادھر آئے میرے پاس۔ حیات کردار نے میٹھے لہجے میں اسے پکارا تو وہ ابو کی طرف دیکھنے لگا۔ ان کے اشارے پر جلدی سے ان کی گود میں جا بیٹھا۔ میں نے سنا ہے آپ اسکول جانے لگے ہیں اور کافی انٹیلیجنٹ بھی ہو۔ حیات کردار نے اس کا سر چوما، جانے کیوں انہیں اس بچے سے اپنائیت کا احساس ہو رہا تھا۔ دی 5 کلاس میں آداؤنگا اب، اور میں 3 ایئرز کا بھی ہوں، پھر میں عالمی طیف بن جاؤں گا۔ اس نے کچھ سچ اور کچھ جھوٹ ملا کر اپنی پوری زندگی نچوڑ 3 جملوں میں ان کے سامنے پیش کر دیا تھا، جس پر وہ مسکرا دیے۔ زبردست، آپ تو واقعی شارپ مائنڈ ہو، انہوں نے توصیفی انداز میں کہا۔ دی میں بہت اسٹرانگ بھی ہوں، جو گالی میں دوگی آدائے تو میں اس کو بتا دیتا ہوں۔ میں جب بلا اوندا تو چھت وطنا تو چم جیچی بودی بلا لوندا۔ اس کی رام کہانیاں شروع ہو گئی تھیں، جبکہ اس کی باتیں دلچسپی سے سنتے حیات کردار انہیں جانتے تھے کہ یہاں اتنے زور شور سے ان کی نکھٹو بیٹے کا ہی ذکر ہو رہا تھا۔ انور نے لنچ کا انتظام کر لیا تھا اور انہیں کھائے بنا نہیں آنے دیا۔ میکائل آفس میں بیٹھا بور ہو رہا تھا جب ولید اور حسن اندر داخل ہوئے۔ ارے واہ، ہمارا شہزادہ تو باس بن گیا ہے، حسن چہکتا ہوا کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ہاں، بنا ڈگری کا باس، ولید نے اسے چھیڑتے لب دانتوں میں دبا لیا۔ ڈگری تو مل ہی جائے گی نا، بھی ملی تو جعلی بنوا لوں گا۔ اگر ہمارے سیاستدان جعلی ڈگریوں کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھ سکتے ہیں تو کیا میں اپنے باپ کا کاروبار نہیں چلا سکتا؟ بس تم لوگ اپنی خیر مناؤ، جب اعلیٰ اکیڈمک ریکارڈ کے ساتھ بھی نوکری نہ ملے تو میرے پاس آنا، اپنے پیارے دوست کو پیے تو رکھ ہی لوں گا۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے انہیں جلا گیا۔ کمینے انسان، پھر بھی پیے ہی رکھے گا۔ حسن نے دانت پیسے۔ تو کیا اپنے باپ کی جگہ سی ای او بنا دوں؟ انہوں نے بھی اس کی ابھی تاؤ مجھے تو ڈائریکٹر بنایا نہیں۔ میکائل نے منہ بنایا۔ یار بد دعا تو نہ دیں، انشاءاللہ بابا کا خواب پورا کروں گا اور AC بنوں گا۔ ولید کا تو دل ہی دہل گیا تھا۔ آمین ثم آمین، میری دعا ہے تیری محنت رنگ لائے۔ میکائل نے صادق دل سے اسے دعا دی۔ اور میری؟ حسن چیخا۔ تو نے بھی اگر کی ہے تو؟ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ تجھے تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا ذلیل انسان، خود تو پڑھتا نہیں ہے اور دوسروں کی محنت پانی پھیر دیتا ہے۔ حسن نے اسے مارنے کے لیے پیپر ویٹ اٹھایا۔ شرافت سے رکھ اسے، یہ تیری خالہ جی کا گھر نہیں ہے، میرے باپ کا آفس ہے، اور تم لوگوں کو تو کچھ نہیں کہیں گے مگر مجھے الٹا لٹکا دیں گے۔ اس نے حسن کو گھورا۔ اچھا ہے نا، تو صرف انہی کا ہی تو قابو آتا ہے۔ حسن سر جھٹک کر کرسی پر بیٹھا۔ بس کر دو یار، ہر وقت جانوروں کی طرح لڑتے رہتے ہو، کبھی تو انسانوں والا رویہ اپنا لیا کرو۔ ولید جھنجھلایا۔ ہاں تم ہو نا دی گریٹ ہیومن بینگ، ہم جانور ہی بھلے۔ اور وہ حسن کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہنس دیا۔ ولید نے انہیں زبردست گھوری سے نوازا کیونکہ وہ دونوں اس کی کھنچائی کے لیے ہمیشہ ساتھ مل جاتے تھے۔ واپسی پر حیات کردار چپ چاپ سے تھے، یہ جاوید صاحب نے بھی نوٹ کیا تھا، مگر اس وقت انہوں نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔
حاجی ثناء اللہ نے انہیں انواع کے لیے یہی کوئی اچھا رشتہ دیکھنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ ایک ایسا شخص جو ان سے نواسے کی بھی محبت دے۔ میں اور حاجی صاحب ایک ہی جگہ کھڑے ہیں، فرق صرف اتنا ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو بے جا آزادی دی ہے اور میں نے بے تحاشا پابندیاں عائد کی، اور ہم دونوں نے ہی اپنے بیٹوں کو کھو دیا۔ لامحدود سوچیں ان کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ والدین کو نہ صرف اولاد کے لیے خوراک، رہائش اور اچھی تعلیم فراہم کرنی چاہیے، بلکہ یہ وہی ہے جو انہیں اچھے یا برے انسان بناتے ہیں۔ ان کے دماغ میں بے ساختہ کہیں پڑھا ہوا جملہ گونجا تو وہ تھک کر اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا گئے۔ گھر آتے ہی وہ فریش ہو کر کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے۔ وہ جو فیصلہ کرنے والے تھے، اسی لیے سوچ بچار ضروری تھا۔ شام کو انہوں نے دونوں ماں بیٹے کو اپنے بیڈ روم میں بلایا۔ تم آفس بھی جانے لگے ہو اور پڑھائی بھی ختم ہونے والی ہے، تو اب میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ہنکار بھرتے ہوئے جو بات کی وہ ان دونوں کو شاک کر گئی۔ شادی؟ یہ آپ کو بیٹھے بٹھائے اچانک کہاں سے خیال آ گیا اس کی شادی کا؟ شرمین حیرت سے بولی۔ اچانک نہیں، بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے میں نے شادی کا۔ شادی کرنی ہی ہے تو کیوں نہ اسے ابھی ہی کیوں نہیں؟ انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ شادی میری ہے تو اس کا فیصلہ بھی میرا ہی ہوگا، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو پہلے نوازش ہی نہیں بھولا تو مجھے مزید اپنے آپ سے بدگمان نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ میرا ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ مٹھیاں بیچے بامشکل متوازن لہجے میں بولتا پاؤں پٹک کر پیدل ہی باہر سڑک پر نکل گیا۔ حیات کردار پیچھے دیکھتے رہ گئے۔ آپ اس پر دباؤ مت ڈالیے گا پلیز، پہلے ہی بہت مشکل سے اس کا دل آپ کے لیے صاف کر پائی ہوں، مزید خلش مت پیدا کریں۔ شرمین کے نم لہجے پر وہ لب بھیج گئے۔ اب وہ دوبارہ اسے مزید کچھ بھی کہنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے تو سوچا تھا انواع کو وہ اپنے گھر کی بہو بنا لیں گے، ایسی بہادر بچی ہے، اور اس کا یتیم بیٹا جو مشکلات جھیل رہے تھے وہ ختم ہو جائیں گی، مگر آج وہ جے کے ساتھ حارث زید کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے آئی تھی۔ جے کو اس کے بابا سے ملواتی وہ واپسی کے لیے مڑی۔ وہ جہانگیر کا ہاتھ پکڑے تیز تیز آگے بڑھ رہی تھی۔ ایسے موسم کے تیورے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ تبھی ہوا کے دوش سے اڑتے دوپٹے کو ایک ہاتھ سے سر پر جمانے کی کوشش کرتی وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ ممی یہاں سے چلیں، میں دم تالوں گا۔ ممی یہاں سے چلیں، میں جم کروں گا۔ جہانگیر نے تھوڑی اونچی ڈھلاون دیکھتے ہوئے اشارہ کیا۔ جے جلدی سے چلو، بارش ہو جائے گی، وہ خفگی سے بولی۔ مومی پلیز چلیں نا، جسٹ 1 منٹ، پلیز چلیں نا، صرف 1 منٹ۔ اس کے کیوٹ سا منہ بنا کر التجا کرنے پر انواع ہنس دی۔ اوکے بابا، جلدی سے آؤ۔ اس نے جہانگیر کو اس ڈھلاؤ پر کھڑا کر دیا اور سہارے سے لیے ہاتھ پکڑ رکھا۔ جہانگیر نے چھلانگ لگائی اور کھلکھلاہٹ اس کی خوشی دیکھتی وہ بھی تالیاں بجانے لگی۔ تبھی تیز ہوا کے جھونکوں سے اس کے چہرے پر دوپٹہ آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوپٹہ کا پلو ہٹاتی مانوس سی آواز پر ٹھٹک گئی۔ جے واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ پرجوشی سے بولتا اس کے پاس نیچے بیٹھا۔ چم دوست، دے اپنی مومی تے تات ہے، جے اپنی مومی کے ساتھ ہے۔ جہانگیر نے کھلکھلاتے ہوئے اپنی چھوٹی سی انگلیوں سے اپنے ساتھ کھڑے لڑکی کی طرف اشارہ کیا، جس پر وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئی، جو اپنے چہرے سے دوپٹہ ہٹائے بے یقینی سے تھی۔ تم؟ وہ دونوں ہی غصے سے لال بھبو کا چہرہ لیے چیخ پڑے۔ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ میکائل نے حیرت کا اظہار کیا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ مذاق سے مومی کہہ رہا ہے مجھے؟ انواع نے اس کی آنکھیں دکھائیں۔ چم دے نے اب تو بہت مچ دیا۔ جے کی آواز پر اس کی جانب مڑا۔ او مائی کیورو، میں نے بھی تمہیں بہت یاد کیا۔ روزانہ پارک میں تمہیں ڈھونڈنے جاتا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا۔ اوہ، تو وہ دوست آپ جناب ہیں، مجھے لگا کوئی بچہ ہوگا، لیکن وہ بے یقینی کی کیفیت میں گھری ہوئی تھی۔ مومی یہ تیل تار ہیں۔ جے کو لگا شاید وہ بھول گئی ہے۔ اچھے بھلے میکائل کردار کو یہ کیل کار بنا دیا ہے۔ وہ اپنے نام کی بے حرمتی پر ہنس دیا۔ خیر جو بھی تھا، لیکن اب آپ میرے بیٹے سے دور رہیں تو بہتر ہوگا۔ وہ جے کو پیچھے کرتے ہوئے اسے وارن کر گئی۔ مومی، جے منمنایا۔ نو جے، اس نے ترچھی نگاہوں سے دیکھا۔ اوتے شولی، جے نے منہ بسورا۔ آپ شاید بھول رہی ہیں محترمہ، میں باس ہوں آپ کا۔ میکائل کردار نے اسے ڈرانا چاہا۔ جی بالکل، وہ بھی صرف آفس میں، اور اس کے باہر ہمارا باس اور ورکر کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور ہم اجنبی بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ وہ استاذیہ مسکراتی ہوئی جے کی انگلی پکڑ کر مڑی۔ جے نے جاتے جاتے منہ بنا کر اسے پلٹ کر دیکھا جو وہیں کھڑا
کھڑا اس کی طرف آنکھ دبا گیا۔ جین نے ناسمجھی سے اسے دیکھتا کھلکھلایا۔ او نو! انوا کے ٹوکنے پر جریف بندہ سیدھا چل پڑا۔ میکائل کردار ہنستا ہوا پلٹ گیا۔ اب اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ وہ گھر آیا تو شرمین ٹیبل پر کھانا لگوا رہی تھی۔ وہ انہیں دیکھتا وہیں چلا گیا۔ ماما، ڈیڈ کو کہیں میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ اس نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ ہائے! یہ اچانک سے کہیں دماغ پر اثر تو نہیں ہو گیا؟ وہ اچنبھے سے بولی۔ نہیں ماما، وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، شادی کبھی نہ کبھی تو کرنی ہی ہے، تو ابھی کیوں نہیں؟ لیکن آپ ان کو بتا دیں لڑکی میری پسند کی ہوگی۔ وہ سیٹی بجاتا ہوا پلٹ گیا، جبکہ شرمین ساکت کھڑی رہ گئیں۔ وہ جلدی سے حیات کردار کے پاس گئیں اور انہیں ساری بات بتانے لگیں۔ وہ حیران رہ گئے۔ انہیں ڈر تھا کہیں ان کے ضد میں وہ کسی غلط لڑکی کا انتخاب نہ کر لیں۔ تبھی انہوں نے اسے طلب کر لیا۔ وہ جینس کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ اس وقت عجلت میں حیات کردار اس کی یہ بدتمیزی بھی نظر انداز کر گئے۔ کون ہے وہ لڑکی؟ وہ دل و جان سے اس کے جواب کے منتظر تھے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں اسے، انفیکٹ آپ کی تو فیورٹ ہے وہ۔ اس نے مسکراہٹ دبائے ان کے تجسس میں اضافہ کیا۔ میری فیورٹ؟ ریئلی؟ وہ مشکوک ہوئے کیونکہ انہیں اس سے کسی اچھی بات کی توقع نہیں تھی۔ شرمین خاموشی تماشائی بنی کھڑی تھی۔ وہ اس کے رک کر دونوں کو دیکھا۔ اب بک بھی دو۔ حیات کردار زیادہ دیر اس کے نخرے برداشت نہیں کر پائے تھے، تبھی گرائے۔ وہ انوا ثناء اللہ ہیں، آپ کی سیکرٹری۔ اس نے دونوں کو شاکڈ کر دیا۔ شرمین تو ہوش میں آتے ہی اس کے باز پر پرس کرنے لگی تھی، جبکہ حیات کردار ساکت بیٹھے تھے۔ ان کے من میں تو خوشی سے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ دل کی مرادیں اس طرح بھی پوری ہو سکتی ہیں بنا کچھ کہے اور اشارے دیے۔ تم پسند کرتے ہو اسے؟ انہوں نے خود کی تاثرات پر قابو پاتے سنجیدگی سے پوچھا۔ کسے؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ ہائے! ارے بھائی، میں انوا کی بات کر رہا ہوں، وہ خشمگین سے لہجے میں بولے۔ او اچھا، پتہ نہیں۔ اس نے سر کھجلایا۔ تو پھر شادی کیوں کرنی ہے اس سے؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگے۔ اس کے بیٹے کے لیے۔ بڑی اکڑ رہی تھی، ہاتھ بھی لگایا تو دیکھنا۔ وہ بڑبڑایا۔ کیا منہ ہی منہ میں بول رہے ہو؟ کھل کر کہو، وہ گرجے۔ میں کہہ رہا تھا شادی کسی نہ کسی سے تو کرنی ہی ہے، تو کیوں نہ آپ کی فیورٹ لڑکی سے ہی کر لی جائے؟ اس نے بدتیسی دکھائی۔ حیات کردار تو آج اس کی تیوریاں دیکھ کر ہی حیران ہو رہے تھے۔ کہاں ان کی ایک نہ سننے والا، اور اب ان کے آگے بچھا جا رہا تھا۔ ہو نہ ہو کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ شرمین بھی ہکا بکا کھڑی تھی۔ بیٹے، جانتے بھی ہو وہ بیوہ ہے، اس کا ایک بیٹا ہے۔ شرمین نے اسے حقیقت سے روشناس کروانا چاہا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں ماما؟ اگر وہ بیوہ ہے اور بیٹے کی ماں ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا اسے زندگی جینے کا حق نہیں ہے، یا اس کی سب قصور ہے اس میں؟ پلیز ماما، ان دقیانوسی خیالات سے باہر نکل آئیں اور اسلام کے مطابق سوچیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہم ہر چیز میں مذہب کو لے آتے ہیں، تو یہاں ہم کیوں مذہب سے مطابق نہیں سوچتے؟ میرا فیصلہ اٹل ہے، شادی کروں گا تو صرف اسی سے، ورنہ نہیں۔ وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ ان کے دل پر سوچوں کے نئے واں کر گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا لاپرواہ سا بیٹا اتنا گہرا ہوگا۔ وہ کچن میں حق تک کھڑی تھیں، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسے اچانک سے حیات کردار کا اپنی بیوی کے ساتھ آنا اور ان کی بیوی کا اس کے صدقے واری جانا۔ اگر انّا بھی کے افسوس کے لیے آتی تو وہ اس کی یوں خود سے لپٹا کر پیار نہ کرتی۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو حیات کردار ہو کر گئے تھے ان کے گھر، اور اس دن جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے وہ شرمندہ بھی تھی ان سے۔ اب اسے ساری صورتحال مشکوک لگ رہی تھی۔ وہ ان کے جاتے ہی اس کی تمام خدشات کی تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ حاجی ثناء اللہ نے جب اسے میکائل کردار کے رشتے کے بارے میں بتایا تو کافی دیر تک وہ کچھ بولنے کے قابل نہ رہی۔ لیکن ابو، وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ آپ نے اسی وقت انہیں منع کیوں نہیں کر دیا؟ مشکل ضبط کرتے وہ آواز اونچی ہو گئی۔ بیٹے، میں کیوں منع کرتا؟ اتنا اچھا رشتہ خود چل کر ہمارے گھر آیا تو میں کفران نعمت کیوں کروں؟ اور جہانگیر کو بھی بیٹا بنانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے شائستگی سے جواب دیا۔ یہی تو ابو، وہ ایسے کیوں بول رہے ہیں؟ وہ ایسا کیوں کریں گے؟ بلکہ کوئی بھی ایسا کیوں کرے گا؟ آج کے دور میں کوئی غریب اپنے بیٹے کے لیے کسی بیوہ کو نہیں بیاتا، مگر یہ تو امیر کبیر لوگ ہیں جو اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے میرا رشتہ لائے ہیں۔ کیا ابو، آپ بھی بہت بھولے ہیں، وہ ضرور آپ سے مذاق کر گئے ہیں۔ وہ استاذیہ میں ہنس دی، جس پر حاجی صاحب نے تعصب سے سر جھٹکا۔ بیٹا، لوگ بدلے ہیں، معاشرہ بدلا ہے، مگر اللہ تعالیٰ تو وہی ہے نا، وہ جس کے دل میں چاہے اچھائی ڈال دے۔
اس کے کن کہنے کی دیر ہے، سب کچھ پل میں سنبھل جاتا ہے۔ ان کے دھیمے لہجے پر وہ لاپرواہ جواب رہ گئی تھی۔ آگے کا ناول کنٹینیو رہے گا۔ امید ہے آپ کو یہ پارٹ اچھے لگے ہوں گے اور یہ اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا اور اپنا ریویو کمنٹ میں دیجیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔